کیمیائے سعادت پارٹ 26۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ دل جو گوشت ہے اور بائیں طرف لٹکتا ہے، اس میں حرکت نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دل سے ایک جسم لطیف جنبش کر کے دماغ میں جاتا ہے، اور اس جسم لطیف کو طبیب لوگ روح کہتے ہیں، جو حس و حرکت کی قوتوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور یہ روح یہ ہے کہ چار پائیوں کے بھی ہوتی ہے، اور موت کو اس میں دخل ہے، اور روح اور ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، اور وہ روح اور ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، وہ چار پائیوں کے نہیں ہوتی، وہ روح ہرگز نہیں مرتی، اس واسطے کہ حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے یہی روح جنبش کرتی ہے۔ جب دماغ میں پہنچتی ہے تو دماغ کے پہلے خزانے میں جو قوت خیال کی جگہ ہے، بسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے، اور دماغ سے پٹھوں میں کچھ اثر پہنچتا ہے، پٹھے دماغ سے نکل کر بدن میں سب طرف پہنچتے ہیں۔ انگلیوں میں دھاگے کے بندھے ہوئے جو شخص دہلا ہوا، اس کے بازو میں ان کے پٹھوں کو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ غرض کے اس اثر سے یہ پٹھے جنبش کرتے ہیں اور سرانگشت کو جنبش دیتے ہیں، اور سرانگشت قلم کو جنبش دیتے ہیں، اور بسم اللہ کی صورت اس کے موافق جو خیال کے خزانہ میں ہے، جو اس کی معاونت خصوصا آنکھ کی اعانت سے پیدا ہوتی ہے، اس واسطے کہ آنکھ سے زیادہ احتیاج پڑتی ہے، تو جس طرح اس کا کام یعنی لکھنے کی ابتدا رغبت ہے جو پہلے تجھ میں ظاہر ہوتی ہے، اس طرح حق تعالیٰ کے سب کاموں کا آغاز اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ارادہ اسی صفت سے عبارت ہے۔ اور جس طرح لکھنے کا ارادہ اثر پہلے تیرے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر دل کے واسطے اور جگہ میں پہنچتا ہے، اس طرح حق تعالیٰ کا ارادہ کا اثر پہلے عرش سے پیدا ہوتا ہے، پھر اوروں کو پہنچتا ہے، اور جیسے بخارات کی طرح جسم لطیف دل کی رگوں کو راہ اس اثر کو تیرے دماغ میں پہنچاتا ہے، اور اس جسم لطیف کو روح کہتے ہیں، ویسے ہی حق تعالیٰ کے واسطے بھی ایک جوہر ہے، اس کے ارادہ کو عرش سے کرسی پر پہنچاتا ہے، اور اس میں جوہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں۔ جس طرح دل سے دماغ کو اثر پہنچتا ہے، اور دماغ دل کی حکومت اور تصرف میں دل کے نیچے ہے، اس طرح حق تعالیٰ کا ارادہ کا اثر عرش سے کرسی کو پہلے پہنچتا ہے، اور کرسی عرش کے نیچے ہے۔ جس طرح بسم اللہ جو تیری مقصود ہے تیرا فعل ہوگا، اس کی صورت و دماغ کے خزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے موافق فعل ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح جس چیز کو صورت عالم میں ظاہر ہوگی، اس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہوتا ہے۔ تیرے دماغ میں جس طرف قوت لطیف ہے پٹھوں کو جنبش دیتی ہے، تاکہ پٹھے ہاتھ اور انگلی کو جنبش دیں اور انگلی قلم کو حرکت دے، اسی طرح سے جواہر لطیف یعنی فرشتہ جو کہ عرش اور کرسی پر مقرر ہیں، آسمان اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں، اور جس طرح دماغ کی قوت رگوں اور پٹھوں کی اعانت سے انگلیوں کو جنبش دیتی ہے، اسی طرح جواہر لطیف جن کو ملائکہ کہتے ہیں، تاروں اور تارے کے تار شعاعی کے واسطے سے عالم سفلی میں مہارت عالم سفلی کی طبیعتوں کو جنبش دیتے ہیں۔ ان کو چار طبع یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی بھی کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے قلم سیاہی کو جنبش دیتی ہے، اور جس طرح کاغذ پر سیاہی کو قلم جب پرانگتا اور جمع کرتا ہے تو کاغذ اسے قبول کر لیتا ہے، اسی طرح تری ان مرکبات کو شکل کے قابل کرتی ہے، خشکی ان کو شکل کا نگہبان کر دیتی ہے، تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑ نہ دیں، اس واسطے کہ اگر تری نہ ہوتی تو مرکبات خود شکل قبول نہ کرتے،
اور اگر خشکی نہ ہوتی تو شکل کی حفاظت نہ کر سکے۔ اور جس طرح سے قلم جب اپنا کام تمام کرتا ہے اور اپنی حرکت کو اختتام کرتا ہے تو بسم اللہ کی صورت آنکھ کی مدد سے اس نقش کے موافق جو خزانہ خیال میں تھا پیدا ہوتی ہے۔